اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ جھٹلایا جنگل والوں نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس تبلیغ پر اجرت کا، ان اجری الا علی رب العالمین، اور نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین پر۔ اوفوا الکیل، پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو کمی کرنے والوں میں سے، وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ چلو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، واتقوا الذی، تم ڈرو اس ذات سے، خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اس رکوع کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے۔ اس قوم کا نام مدین اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ 2 بیٹوں کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باقی 3 بیٹے، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار، یہ 3 بیٹے تھے۔ تو حضرت مدین جو تھے، ان کی جو آل اولاد آگے چلی وہ قوم مدین ٹھہری۔ پھر جس طرح بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پھر اس سے آگے تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا، تو وہیں سے پھر نام پڑ گیا اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو اسی طرح حضرت مدین کی جو قوم تھی، جو آل اولاد تھی، ان کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ تو مدین، قوم مدین کہلانے لگی۔ یہ قوم ایسی جگہ پر آباد تھی کہ جو ایک شہر تھا، ایک بہت بڑی منڈی تھی، اور اس کے آس پاس پھر جنگلات ہی جنگلات تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اس کو ایکا کہا گیا، جنگل والے، جنگلات، جانگلی۔ تو کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تو فرمایا کہ جھٹلایا جنگل والوں نے پیغمبروں کو۔ پیغمبر سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم مدین کو اسلام کی توحید کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی اور 2 بیٹیاں اور خود، یہ 4 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ باقی پوری کی پوری قوم کفر اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور خود حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، اور ان کی جو گزر بسر تھا ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، وہ آگے واقعہ آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہ جب وہ مصر سے مدین گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، پھر اجرت کے اندر 10 سال تک بکریاں چرائی حق مار کے اندر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی توحید کی دعوت دی،
تو قوم والوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اذ قال لهم شعیب، کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے، اللہ تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو کفر سے، شرک سے تم بچو، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، انی لکم رسول امین، فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں اور امانت دار ہوں، امین ہوں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ملا میں وہی حکم آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ اب دیکھو، امین کا لفظ ہم نے ہر رکوع کے اندر سنا کہ ہر نبی کے ساتھ ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ تو اب یہیں سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، جس طرح ہمارے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر یا چیزوں کے اندر امانت داری اور خیانت ہوتی ہے، تو اسی طرح گفتگو کے اندر بھی امانت اور خیانت ہوتی ہے۔ گفتگو کے اندر اس کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں کہ آج اس دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر 100 میں سے 98% جھوٹ چل رہا ہے اور 2% سچ ہے، اور جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو دوسروں کی بات کو نقل کرنے والے ہیں۔ اب صحافی لوگ دیکھ لیں، سوشل میڈیا والے دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو پیچھے سے ہدایات یا پیچھے سے معلومات کچھ ملتی ہے، اور آگے وہ اندر ان باتوں کے اندر اپنی گفتگو اور اپنی وہ تجزیہ اور اپنی باتیں شامل کر کے عوام کو کچھ بتلاتی ہیں۔ پھر جو عوام ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ہر بندہ کچھ نہ کچھ شامل کر کے آگے کچھ بتلاتا ہے، تو جو اصل جو حقیقت ہوتی ہے اس کے اوپر تو بالکل ہی پردہ آ جاتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو ایک سازش ہوتی ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کو فروغ مل جاتا ہے، پھر جھوٹ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں عام ہو جاتی ہیں۔ یہی غلط فہمیاں جس کی وجہ سے آج فسادات ہیں، اختلافات ہیں۔ اب اگر دو لیڈر ہیں، دو لیڈروں کے آپس کے اندر جو وہ قوم ان کے مارنے والے آپس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اگر تھوڑی سی تحقیقات کی جائے تو جو دونوں لیڈر ان کے جو موقف ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے، ان کے آپس کے اندر اتنا زیادہ اختلاف نہیں، جو نجی طبقہ، جو چھوٹا طبقہ، جو نیچے جو والے لوگ ہیں جو آپس کے اندر اتنا زیادہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے، اور جھوٹ، اور پھر اس جھوٹ کے اندر ہر بندہ اپنی طرف سے جھوٹ پلاتا ہے، اور پھر وہ جب عوام کے اندر جب وہ عام ہوتا ہے، پھر یہی وجہ ہے کہ رشتہ داریوں کے اندر وہ فساد، اختلاف، جھگڑے، پہ آپ کی طرف سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کی ہی نہیں یہ بات، میرے تو فرشتوں کو نہیں پتہ، آپ نے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی، آپ کی طرف سے یہ پیغام ملا، تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح مال کے اندر، چیزوں کے اندر امانت ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، اس کے اندر کم و بیشی کرنے سے خیانت ہوتی ہے، اسی طرح گفتگو کے اندر بھی امانت ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر کمی بیشی کی جائے گی تو وہ خیانت کہلائے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم ملا، جس طرح حکم ملا، جتنا حکم ملا، انبیاء علیہ السلام نے اسی طرح عوام کو، قوم کو، لوگوں کو اللہ رب العزت کا حکم پہنچایا۔ حتیٰ کہ اگر پوری بات کا حکم ملا تو نبی نے پوری بات کہی، اگر آدھی بات کا حکم ملا تو نبی نے آدھی بات کہی، اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کی طرف سے جو مجھے حکم ملتا ہے میں وہی آپ تک وہ پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اور فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتا۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام خود بوڑھے تھے، کما نہیں سکتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دینی مشغلہ تھا، لیکن اس کے باوجود قوم سے کسی قسم کی کوئی توقع، کوئی اجرت، کوئی طمع نہیں تھی، کسی بھی نبی کو نہیں تھی۔ ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا کہ میری اجرت تو اللہ رب العزت پر ہے۔ اس قوم مدین کے اندر جو خرابی تھی، وہ جو بڑی خرابی تھی، وہ ایک تو یہ تھی کہ ماپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، چونکہ مدین ایک بہت بڑی منڈی تھی، اور بڑے دور دراز سے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے، لوگ چیزوں کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، تو ان کا طریقہ کاری ہوتا تھا
کہ جس وہ ترازو سے، جس سا سے، جس وہ سانچے سے وہ جو چیز لیتے تھے وہ سانچہ بڑا ہوتا تھا، اور جس وہ سا سے وہ پیالے سے چیز دیتے تھے تو وہ چھوٹا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کمی بیشی کرتے تھے۔ آج کل ہم لگا لیں 1 کلو ہوتا ہے، 1 سیر ہوتا ہے، تو کلو کہہ کر سیر سے تول کر دے دیا، سیر کہہ کر کلو سے تول کر دے دیا، اس کے اندر بھی کچھ فرق ہے، دکاندار جانتے ہیں۔ تو یہی فراڈ ہے اس ایک قسم کا، کہا کچھ جا رہا ہے دیا کچھ جا رہا ہے، لکھا ہوا 1 کلو لیکن دے رہے ہیں 900 گرام، یہی فراڈ ہے، لکھا ہوا کلو لیکن دے رہے ہیں 950 گرام۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہی تو ناپ تول کے اندر کمی بیشی ہے۔ اور اگر صحیح معنوں کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ ہو، بالکل پورا ہو، تو پھر جو وہ ہوتا ہے ٹاٹ ہوتا ہے یا گٹو ہوتا ہے یا شاپر ہوتا ہے یا جو چیز بھی ہوتی ہے وہ تو اندر شامل نہیں ہوتی ہے، اس کا وزن الگ کرنا چاہیے، اور جو جنس ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے اس کا وزن الگ کرنا چاہیے، تاکہ ناپ تول کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ فرمایا کہ اوف الکیلا، پورا کرو تم ماپ کو، ولا تکونوا من المفسدین، اور نہ ہو تم کمی کرنے والوں میں سے، وہ کمی کیا کرتے تھے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، یعنی کہ صاف سامنے وزن کرو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنڈے کے اندر ترازو کے اندر ہاتھ کے ذریعے سے وہ 2 نمبری کر جاتے ہیں، کلو کلو کا، آدھا آدھا کلو کا، وہ ترازو کھڑا ہے، کھڑے ترازو کے اندر 2 نمبری کر جاتے ہیں۔ اور جو آڑتی حضرات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لینا کبھی، ان کی ایک پوری ٹرالی اگر جب وہ بھر لیں گے اور پھر جب وہ کنڈے کے اوپر جائیں گے تو کتنے کلوں کا فرق نکلے گا، کتنے کلو زیادہ چلے، تھوڑا تھوڑا جب جاتا ہے ایک ایک وہ بوری کے اندر، تو پھر جب وہ مل جاتا ہے تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے پھر، لیکن حساب تو دینا پڑے گا نا، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کے اندر تو یہ چیز آئے گی نا پھر۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، محض اس خاص وجہ سے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ فرمایا کہ اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو تم کیل کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو کمی کرنے والوں میں سے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تم سیدھے ترازو کے ساتھ، صاف ہو، بالکل سامنے ہو، کنڈے کو چھوڑ دو، دیکھو بھائی آپ تسلی کر لو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، فرمایا کہ نہ کم دو لوگوں کو ان کی اشیاء، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ چلو تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ ان کے اندر ایک خرابی اور بھی تھی قوم مدین کے اندر، کہ وہ ایک تو آس پاس جنگلات تھے، تو ان کے اندر لوگ رکھے ہوئے تھے، جب کوئی قافلہ آتا ہے دور سے تو جا کر معلومات لے لیتے کہ آپ کے پاس زعفران کتنا ہے، آپ کے پاس زیتون کتنا ہے، آپ قیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلومات لے لیتے، پھر معلومات لے کر پھر ان کے وہ جماعتیں بنی ہوئی تھی ڈکیٹوں کی، پھر وہ جو ڈاکو ہوتے تھے ان کو جا کر بتلاتے فلاں قافلے کے پاس زعفران اتنا ہے، زیتون اتنا ہے، فلاں قیمتی چیز اتنی ہے، پھر وہ ڈکیٹیاں مارتے، پھر آگے جا کر قافلے والوں کو ڈاکو لوٹ لیتے، اور جب کوئی قافلے والے آگے سے ضد کرتے تو ان کو پھر جنگلوں کے اندر مار بھی دیتے تھے۔ تو یہ بھی خرابی تھی اس قوم کے اندر۔ تو فرمایا کہ ولا تعثوا، نہ تم چلو فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے، یہ بھی فساد ہے۔ واتقوا الذی، اور فرمایا کہ تم ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم نے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق آئی، جتنے بھی انسان آئے، جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی جانور، جو بھی چیز اس دنیا کے اندر آئی اور چلے گی اور قیامت تک جتنی آئے گی، پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور بعد والوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ تو تم اللہ رب العزت سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اصل انسان کامیاب وہی ہے جس کا ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہو، تو ہر وقت وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خطا سے بچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہر انسان کی، ہر کام کے اندر توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہو، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا یہ جو میں کام کر رہا اس سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ جس طرح ایک طالب علم ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا ہے کہیں غلط نہ ہو جائے، استاد سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ایک بچہ ہوتا ہے سمجھدار، تو اپنے باپ کے وہ ذہن کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی،
تو اسی طرح اس سے بڑھ چڑھ کر وہ خالق ہم مخلوق، تو ہمیں سوچنا چاہیے